اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء اکرام، منتظمین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیارے بچوں، ہم سب جو آج اس مدرسے کے پروگرام میں جمع ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کون سا وہ موضوع ہے جو بہت قیمتی ہو سکتا ہے اس موقع کے لیے۔ پھر میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا۔ یہ موضوع ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن، اور الحمدللہ بچوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن یہ اس روئے زمین پر اللہ کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی کتاب قرآن ایک معجزہ ہے اس روئے زمین پر۔ میرے بھائیوں، اس کے معجزے ہونے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس ایمان کی دولت اگر نہیں ہے ابھی تک ایمان کی دولت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے پاس اسلام کا ہو سکتا ہے تعارف تک نہیں پہنچا، کھلے ذہن والا انسان ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا لیکن جو ایمان کی دولت ہے نا وہ اب تک اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کھلے ذہن سے صرف اگر سوچے چند باتوں پر، اور میں آپ کے ساتھ کو ابھی بات کرتے کرتے کچھ تھوڑے ڈاکیومنٹری پروف بھی بتانے والا ہوں، حالانکہ جو آسان ہو انشاءاللہ کم سے کم کیمرہ والے بھائی یہ چیز کو دیکھ سکیں گے، قریب والے لوگ دیکھ پائیں گے۔ کچھ ایسے دلائل میں آپ کے سامنے ایسے ڈاکیومنٹری پروف کے طور پر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ خود سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہر زمانے اور دور کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے ہر زمانے اور دور کے لیے۔ اب ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کا سچا نبی، اللہ کے رسول کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے نبوت کی سچائی کے طور پر۔ جیسے آپ دیکھو گے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور لاٹھی بن گئی اژدہا سانپ، اور ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کئی سارے معجزے دیے گئے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جیسے مثال کے طور پر کئی سارے معجزے ان کے ہاتھوں سے ہوئے، لیکن ابھی ان معجزوں کو جا کر کے ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن کو۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ خود سب سے بڑا معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، سب سے بڑی اور سیدھی بات کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو پیغام پہ ہم نے ایمان لایا ہے یہ فطرت کے مطابق پیغام ہے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، ایک صاف فطرت، وہ فطرت کے مطابق پیغام ہے۔ قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام انسان کی نیچر کے مطابق پیغام ہے۔ اب جیسے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں اور کوئی بچہ جواب دے گا، یہاں سب بچے دھیان سے سنو، ہاں ایک بچہ کوئی جواب دے گا میرے سوال کا۔ سوچو، مانو ایک گاڑی ہے، کیا گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ ایک رائٹ سے کھینچ لے، ایک لیفٹ سے کھینچے، ایک ایکسیلیٹر دبائے، ایک بریک دبائے، ایسے گاڑی چلتی ہے؟ سامنے سے کچھ آ رہا ہے، کوئی گاڑی آ رہی ہے، ایک بول رہا ہے نہیں رائٹ سے کھینچوں گا، دوسرا بول رہا ہے نہیں لیفٹ، تو گاڑی کے 2 ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب سوچو چھوٹی سی گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، تو اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایک کے علاوہ اور ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ ایک چھوٹی گاڑی میں 2 ڈرائیور آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ گاڑی میں 2 ڈرائیور کو دے دیا جائے کنٹرول کہ دونوں کی چلے گی تو گاڑی درہم برہم ہو جائے گی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 22، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا، یعنی اور گاڈز ہوتے اور پالنہار چلانے والے ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ آپ بتاؤ سیدھی سمپل بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے اس کو یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا ایک ہی مالک ہے؟ سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے، سمجھنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟
اب بتاؤ ہم سب کا جب بنانے والا وہی ہے، چلانے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، بیماری دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا وہی ہے، سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت کس کی کریں گے؟ عبادت بھی اسی کی کریں گے نا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اب یہ جواب بڑے لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں سوچو ایک آدمی ہے جس کا ایک باس ہے، باس مالک ہے، مالک بولتا ہے یہ کرو، باس بولتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے جس کے 10 باس ہے، 10۔ ایک باس بولتا ہے یہ کرو، دوسرا بولتا ہے نہیں وہ کرو، تیسرا بولتا ہے وہ کرو، سب کا آپس میں اختلاف۔ تو مجھے بتاؤ ایسے دو لوگ، ایک ہے جس کا ایک باس ہے، ایک مالک ہے، اور دوسرا ہے جس کے 10 باس ہے، یعنی 10 مالک ہے، دونوں میں سے سکون کس کے پاس ہوگا؟ ہاں کس کے پاس؟ جس کے پاس جس کا ایک مالک ہے۔ اب میرے بھائیوں سوچو، ہمیں عبادت کرنی کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اب دوسروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کی عبادت کیے، پھر دوسرے کی کیے، پھر تیسرے کی کیے، پھر چوتھے کی کیے، پھر پانچویں کی کیے، پھر چھٹے کی کیے، پھر ساتویں کی کیے۔ اب ان کو ڈر ہے 8واں میرا کام نہ بگاڑ دے، 9واں ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کتنا ٹینشن ہو رہا ہے۔ مطلب ایک سمجھ میں آسانی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نہیں؟ چلیے، تو یہ سب سے پہلی چیز قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے قرآن میں، دین اسلام میں، وہ فطرت کے مطابق پیغام ہے۔ فطرت انسان کے نیچر میں، انسان کو خود بخود وہ بات فوراً سمجھ میں آتی ہے، ایک بار میں سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز، اللہ کی کتاب قرآن، میرے بھائیوں 1400 سال چلے گئے، قرآن محفوظ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ 1400 سال چلے گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ وہی تو کام ہوتا ہے نا مدرسے میں، سیکھنا سکھانا۔ آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں کتنے حفاظ ہیں؟ حافظ کتنے ہیں معلوم ہے؟ قرآن کے کتنے حافظ ہیں؟ کروڑوں میں، کروڑوں میں، کروڑوں میں حفاظ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف دنیا بھر میں مسجدیں کتنی ہیں؟ 36 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ ایک ایک مسجد میں رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ کئی حافظ ہوتے ہیں، اور کتنے سارے حفاظ کو پڑھانے موقع نہیں ملتا ہے، جگہیں نہیں ملتی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پڑھاتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کروڑوں لوگوں نے قرآن کو یاد کیا ہے اس روئے زمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پورے قرآن کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے؟ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ کوئی اور کتاب ہے کیا؟ کوئی اور کتاب اس روئے زمین پہ ہے کیا جسے اتنے سارے لوگوں نے یاد کیا ہے؟ ہاں کوئی اور کتاب؟ میرے بھائیوں دنیا کی اگر سب کتابوں کو جلا دو تو بھی قرآن پھر سے لانا کوئی مشکل نہیں ہے، اتنے سارے قرآن حافظ ہیں، اتنے سارے حفاظ ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف ابھی سے نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون تھے معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حافظ کا نام کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کے حافظ تھے۔ اور صحابہ اکرام میں کئی سارے صحابہ کی پوری لسٹ ملتی ہے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں وہ سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا ابھی تک چلتا ہے اور چلتا رہے گا کہ قرآن حفظ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں سندیں ہوتی ہیں قرآن کی، سندیں، کہ یہ قرآن جو استاد شاگرد کو سکھا رہے ہیں، استاد کو کس نے سکھایا؟ ان کے استاد نے سکھایا۔ ان کے استاد کو کس نے سکھایا؟ ان کے استاد کو اس نے سکھایا۔ یہاں تک کہ پوری سند پہنچتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایسی سندیں ہیں، پورا شجرہ ہوتا ہے، پورا سندیں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ متواتر سندوں سے قرآن کی ساری قرآتیں ہمیں ملتی ہے۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر زمانے دور میں اتنے سارے لوگ ہیں کہ کوئی جھوٹ پہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اور آپ دیکھو گے کہ صرف وہی نہیں، قرآن کی مینیوسکرپٹ، قرآن کے پرانے نسخے الحمدللہ موجود ہیں، میوزیمز میں موجود ہے۔ اور آج انٹرنیٹ کے زمانے میں ایسی ویب سائٹ بھی آ گئی جن میں ایسے کئی سارے نسخے موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی آیت ڈھونڈو، آپ کو وہ آیت
کئی سارے نسخوں میں ملے گی، سینکڑوں۔ الحمدللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ دیکھو گے بچے گیم کھیلتے ہیں کہ لائن سے سب بچے بیٹھے ہیں، پہلے کے کان میں کچھ بولو، پہلا دوسرے کے کان میں بولے گا، دوسرا تیسرے کے کان میں بولے گا، چوتھا تیسرا چوتھے کے، ہوتے 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 آخری بچے کو وہ بات آ کے پھر سے بولنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو بولے تھے وہ گھوم کے واپس آنے میں بہت مرچی مسالہ لگ گیا ہوتا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں بن کے آ گئی، ایسا دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی خاصیت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، قرآن کی جو تجوید ہے، جس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا بھی جو طریقہ ہے وہ محفوظ ہے۔ یعنی کہ کیسے بھی تم پڑھو گے، کوئی بات کیسے بھی بولو گے، کوئی کچھ کا کچھ سمجھے گا، کچھ کا کچھ بن جائے گا، وہ بات محفوظ نہیں رہے گی، گھومتے آتے آتے بدل جائے گی۔ لیکن یہاں 1400 سال چلے گئے، الگ الگ جگہ کے قاری آپ کو ملیں گے، کوئی افریقہ کا قاری ملے گا، کوئی گورا امریکہ کا قاری ملے گا، کوئی یوروپ کا ملے گا، کوئی عرب ملے گا، کوئی ہند کا ملے گا، سب قاری الگ الگ جگہ کے ہیں۔ لیکن جو قرات کا جو طریقہ ہے، جو تجوید کا قاعدے ہیں، وہ قاعدوں کے محفوظ ہونے کی وجہ سے قرآن کیسے بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے قواعد وہ قواعد کے تحت ہی پڑھنا ہوگا۔ تو قرآن کا لفظی طور پر بھی بدل نہیں سکتا کوئی۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھو گے کہ عربی زبان کے اندر جو شاعری ہوتی ہے، شاعری اس کے 16 الگ الگ بہار ہوتے ہیں۔ بہار اپنا انڈیا والا بہار نہیں، باہر کی جمع بہار، یعنی کہ اس کے پڑھنے کے جو پیٹرن ہوتی ہے، پیٹرن 16 الگ الگ شاعری کے پیٹرن تھے۔ قرآن ان 16 میں سے کسی بھی طریقے پہ نہیں ہے، قرآن کا خود کا اپنا طریقہ ہے۔ آپ قرآن سنتے ہو، قرآن سنتے ہو، آپ کو ٹیون معلوم پڑتی ہے؟ ٹیون، ہاں، کہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں ہم، اب اس قرآن کے اندر جو آخر میں جس طرح سے وہ آیتیں چل رہی ہیں، ایک قرآن آتا ہے کلر کوڈڈ قرآن۔ یہ کون سا کلر کوڈڈ قرآن بتا رہا ہوں؟ اس کے اندر جب موضوع بدلتا ہے تو کلر کوڈنگ بدلتے ہیں کہ یہاں پہ یہ موضوع چل رہا ہے تو یہ کلر کوڈ ہے، اس کے بعد اگلا موضوع آیا تو اگلا کلر کوڈ ہے۔ دیکھا کیا جا رہا ہے کہ جہاں کلر کوڈ بدل رہا ہے، یعنی کہ قرآن کے جو موضوعات بدل رہے ہیں تو اس کی جو ٹیون ہے نا وہ بھی بدل رہا ہے۔ اسے سج کہتے ہیں، مطلب قرآن کی جو آخری کلمات، جو آیتوں کے آخری کلمات ہیں، وہ جو میچ ہوتے ہیں موضوع کے مطابق ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو کچھ بھی عربک نہیں سمجھ میں آتی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی امام صاحب قرآن جب اچھی طرح سے پڑھ لینا، قاری اچھی طرح سے قرآن پڑھ لینا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن دل پورا ہل جاتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ کے جو طریقہ ہے اس کے اندر اگر آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو سزا والی بات ہو رہی ہے نا، تو تھوڑا خوف دل میں محسوس ہوگا، اور خوشخبری والی بات پڑھی جا رہی ہے نا تو دل میں تھوڑی خوشخبری والی احساس آتے ہیں۔ دھیان سے سن رہے ہیں تو مطلب کیا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں مت سمجھو، سمجھنا ضروری ہے، ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں عربی زبان جاننا چاہیے، اگر عربی نہیں آتی کم سے کم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسے ایکسپیریمنٹ موجود ہے انٹرنیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور ہم لوگوں نے خود ایک بار ممبئی میں ایک پروگرام کیا تھا، وزٹ مائی مسجد، جس کے اندر غیر مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ آئیے ہماری مسجد میں دیکھیے ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، مسجد میں کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، ایک تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کو مسجد میں دورہ کرائے، تھوڑا سا گھمائے۔ اس کے اندر ایک کاؤنٹر ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ جس کے اندر تھوڑا قرآن آپ کو سناتے ہیں، قرآن کیسا ہوتا ہے۔ ہیڈ فونز لگا کر کے غیر مسلمان کو بھی جب قرآن سنایا جاتا ہے نا تو ان کے احساسات دیکھنے چاہیے۔ آپ دیکھو گے انٹرنیٹ پر ویڈیوز ہے کہ کسی غیر مسلمان کو قرآن سنایا جا رہا ہے اور وہ سن کر وہ بھی رونے لگتا ہے۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے معجزہ ہے، ہاں یہ بھی معجزوں میں سے معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو آیت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی سورہ قمر میں آیت 4 جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے۔ ایک عام آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اس کو اپنی نصیحت ملے گی، اس کو اپنی یاد دہانی ملے گی۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جنت کا بیان سب ایک ہی جگہ پر ہے، جہنم کا بیان سب ایک ہی جگہ پر ہے، قیامت کے دن کا بیان ایک ہی جگہ پر، ایسے نہیں ہے۔ الذکر ہے، یاد دہانی والی کتاب ہے، یعنی آپ پڑھو گے تو آپ کو یاد دہانی ملتی رہے گی۔
تو یاد دہانی ملے گی، یہ ایسی کتاب ہے۔ اب آپ کو پتا ہے جیسے بچے کتاب پڑھتے ہیں نا، ایک کتاب ہوتی ہے ایک بار ایسا ہوا، ونس اپون اے ٹائم، ایک بار ایسا ہوا پھر ایسا ہوا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، کوئی ایسی کتاب آدمی کتنی بار پڑھ لے گا؟ کتنی بار پڑھ لے گا؟ اگر کوئی ایسی کتاب ہے ایک بار ایسا ہوا ایک بار پڑھ لیے، 2 بار پڑھ لیے، 3 بار پڑھ لیے، 4 بار پڑھ لیے، 5 بار پڑھ لیے، بور ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ 8-10 بار پڑھ لیں گے تو گئے، پھر تو 10ویں بار پر اٹھانے کا دل نہیں چاہے گا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے 1000 بار آپ پڑھ چکے ہو نا، پھر 1001 بار پڑھیں گے آپ کو کچھ اور ملے گا، کیونکہ قرآن میں نصیحت بھی ہے اور قرآن میں ایسی چیزیں بھی ہے جو غور کرنے والوں کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے دیا ہے اور ان مثالوں کو کوئی نہیں سمجھے گا سوائے علم والوں کے۔ ان مثالوں کو کوئی نہیں سمجھے گا سوائے علم والوں کے، علم والے سمجھیں گے۔ مطلب ایک مثال ہم لیں اگر کہ کنویں کا پانی ہے سب کے لیے، لیکن جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی بھر کے لے آئے۔ مطلب کیا میرے بھائیوں، دونوں چیزیں اللہ کے کلام میں ہیں، نصیحت والوں کے لیے نصیحت، پانے والوں کے لیے نصیحت، طلب کرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے، عام لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں غور کرنے والوں کے لیے گہرائیاں بھی ہے، خزانے بھی ہیں اس کتاب میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ چیز جو دیکھے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے، اب دیکھیے میرے پاس ایک لسٹ ہے یہاں پر، اور یہ لسٹ کیوں ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ذرا غور سے سنیے۔ سوچو، قرآن جو ہے اس کی اصل حفاظت ہے حفظ کے ذریعے۔ متواتر طور پر قرآن ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک، ہر زمانے اور دور میں، صحیح ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس لکھے ہوئے نسخے بھی ہیں قرآن کے، پرانے، یہاں تک کہ بعض ایسے نسخے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹنگ ہوئی ہے، جیسے برمنگھم کا نسخہ ہے جو یوکے کے اندر برمنگھم شہر میں ہے۔ اب وہ نسخے کے اندر جو 2 پیج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ڈیٹنگ ہوئی ہے، اس کی دیکھا گیا کہ ابھی جو قرآن ہے لفظ بلفظ وہی قرآن، اور کئی قرآن کے نسخے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے الگ الگ زمانے دور کے، صحابہ کے زمانے کے بھی کئی سارے نسخے ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ بات کو آپ کمپیریزن کرو، کمپیر کرو۔ میں مثال دیتا ہوں، عیسائیت میں بائبل کو یاد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بائبل کو یاد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، قرآن کو ہی یاد کرتے ہیں۔ بائبل کس چیز پہ ٹکا ہوا ہے؟ پوری طرح سے ان کے لکھے ہوئے نسخوں پہ ٹکا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس لکھے ہوئے جو نسخے ہیں اس میں سب سے پرانا نسخہ کون سا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس سب سے پرانا نسخہ ہے ڈیڈ سی اسکرولز، جس کو کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی کہ ڈیڈ سی اسکرولز جسے وہ کہتے ہیں۔ یہ نسخہ کتنا ہے؟ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی جو کتابیں ہیں بائبل کے اندر، یعنی کہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے 1250 سے 1300 سال بعد کا نسخہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو 5 کتابیں کہائی جاتے ہیں جو عیسائی کہتے ہیں، ان کے موسیٰ علیہ السلام کے 1250-1300 سال بعد لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ بات سمجھو، جیسے آج کوئی کچھ بول رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، اور ابھی 2 سال بعد کا نسخہ ملے، 10 سال بعد کا نسخہ ملے، موسیٰ علیہ السلام کے 1250-1300 سال بعد کا ہے، جبکہ ان کے پاس حفظ کا سسٹم بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال ہمارے انڈیا کی دیکھتے ہیں، بدھزم ہے، بودھ دھرم جو ہوتا ہے، ان کی کتاب جو دھما پڑھا ہے، اس کے اندر اس کا سب سے پرانا نسخہ جو گندھارن بدھسٹ ٹیکسٹ ہے، یہ تقریباً بدھا کے 600 سے 800 سال بعد کا ہے۔ جینزم، جین دھرم میں آتے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ تھار ڈیزرٹ کا ایک نسخہ ہے جو تھار ڈیزرٹ میں ملا تھا، جو جین دھرم کے جس زمانے کا ہے اس کے 1400 سے 1700 سال بعد کا ہے۔ ہندوازم کی بھگوت گیتا ہے، اس کا سب سے پرانا نسخہ جو آج کے زمانے میں ہے وہ برٹش بوٹیلین لائبریری میں ہے، جو جب وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے کی بھگوت گیتا ہے اس کے تقریباً 1900 سال بعد کا ہے۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز کمپیریزن میں بات آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عیسائیوں کا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے
اس کے اندر سب سے پرانا نسخہ کوڈیس ویٹیکنس ہے جو تقریباً 300 سے 350 سال عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سے 350 سال بعد کا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، وہ دین ہم تک ویسے کہ ویسے پہنچا ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ویسے کہ ویسے پہنچے گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ یہ معجزہ نہیں ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو بھیجا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حفاظت ہو رہی ہے، الگ الگ طرح سے ہو رہی ہے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھو گے چیلنج ہے فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ قرآن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ سورتیں جو ہے نا، بعض چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی ہیں۔ سورۃ العصر 3 آیتیں ہیں، ہاں سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی سورہ جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ میرے بھائیوں، 1400 سال چلے گئے، آج تک کوئی ایک سورہ لایا ہے کیا؟ آج تک قرآن جیسی ایک سورہ آج تک نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ کوشش کیے، لیکن ایسی کوشش ہے جس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کوشش قرآن کے کمپیریزن میں بنائے۔ معلوم ہے عربوں کا کیا معاملہ تھا؟ اس زمانے میں شاعری ایسے ہوتی تھی کہ ایک عرب شاعر کو ایک بات بول دے، دوسرے شاعر اس کے اندر 10 عیب نکال کے بتاتا تھا کہ تم نے بولے یہ ایسا نہیں ایسا، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ شاعری کا ایسا سسٹم تھا۔ اب اسی معاشرے میں آپ دیکھو گے کہ قرآن آتا ہے اور کسی کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ایک اعتراض نہیں کر سکا۔ آپ کو پتا ہے مکہ کے مشرکوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑے نا۔ اگر ایک سورہ لے آتے تو وہ تو غلط ثابت کر پاتے، لیکن ایک سورہ نہیں لا سکے۔ مکہ کے مشرکوں نے شاعروں کو رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری بنانے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کہنے کے لیے، لیکن قرآن کے جواب میں کچھ نہیں بنا سکے۔ سمجھنے والی بات ہے یہ۔ اگر کچھ بنا سکتے تو وہ جنگیں کیوں لڑتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری لکھ سکتے تھے، قرآن کے کمپیریزن میں ایک شاعری کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان شاعر تھے جنہوں نے جواب دیا۔ اور شاعروں کی جب بات کریں تو آپ کو ملے گا بڑے بڑے شاعر جب قرآن پڑھے انہوں نے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لبید بن ربیعہ، یہ معلقات جو 7 ایسی شاعری تھی، جو 7 شاعر تھے ان کی شاعریاں تھی جو قرآن کے، جو کعبے کے اوپر زمانے جاہلیت میں لٹکائی جاتی تھی، ان میں سے ایک شاعر تھے لبید۔ صرف انہوں نے سنے کون سی سورہ؟ سورۃ الکوثر۔ اور سورۃ الکوثر سن کر ان پہ ایسے دل پہ اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کئی سارے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ لفظی اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ آپ سمجھو کہ کوئی کتاب آپ کھولو بیچ میں سے، پڑھنا شروع کرو، اکثر کیا ہوگا؟ بیچ میں سے پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، امام صاحب نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ بھائی یہ سارے معجزات ہیں۔ قرآن کی آیتوں کے اندر ترتیب، جس طرح سے موضوعات آ رہے ہیں، جس طرح سے شروعات ہے، جس طرح سے صورتیں ختم ہوتی ہیں، یہ سب کے سب معجزہ ہیں۔ چلیے میں آپ کو اب کچھ چیزیں بتاؤں ایک اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ چیزیں جو بعد میں پتہ چلی اس کی پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں قرآن میں۔ میں آپ کو چند مثالیں آج کے اس پروگرام میں دے رہا ہوں تاکہ اس معجزے کو ہم لوگ سب محسوس کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو گے قرآن کے اندر سورۃ اللہب آپ نے پڑھے ہیں، تبت یدا، ہاں پڑھے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت ہے ابو لہب کے لیے، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے مال سے نہ اس کے فائدوں سے۔ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت تک تھے، نبی بننے کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد 23 سال کی ان کی زندگی کی مدت تھی۔ اس کے شروعات کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی، اور مکہ کے 13 سال گزرے، مدینہ والے 2 سال گزرے، تقریباً 15 سال بعد جا کے ابو لہب کی موت ہوئی۔ اب میں سوال کیا پوچھ رہا ہوں، سنیے اور غور کرو۔ شروع میں ہی نازل ہو گیا تھا کہ ہلاکت ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کے لیے، ہلاکت ہے ابو لہب کے لیے۔ ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی۔
الگ الگ طرح سے دشمنی کی تھی. اب سوچو اگر ابو لہب آ کر کہہ دیتا میں ایمان لاتا ہوں، اگر ابو لہب آ کر کہہ دیتا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا. 15 سال گزر رہے ہیں، ابو لہب دشمنی میں 50 چیزیں کر رہا ہے، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کیا. اور کسے پتا تھا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا؟ پتا ہے آپ کو بہت سارے دشمن تھے، بعد میں جا کے ایمان لائے، انہوں نے دین کی دفاع میں بڑے بڑی خدمات انجام دی. بہت سارے ایسے لوگ تھے. خالد بن ولید احد کی جنگ میں پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اور بعد میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام قبول کیا. کئی ساری مثالیں. دشمن تھے پہلے، آگے جا کر دین کی دفاع کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے بن گئے. کون جانتا تھا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا؟ کون جانتا تھا یہ؟ کون؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. یہ پیشن گوئی نہیں تھی، پیشن گوئی تھی. ایک اور مثال لیتے ہیں سورہ روم میں، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 2-3 آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، ہاں روم ہار گیا ہے، اس پر دوسرے جو غالب آ گئے. کون؟ مجوسی جو تھے. قیصر اور کسرا کے اندر جو قیصر جو کسرا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں جو پرشینز تھے وہ لوگ غالب آ کر انہوں نے رومیوں کو ہرا دیا تھا. رومی فوجیں ہار گئی تھی. غلبت الروم فی ادنی الارض، قریبی زمین میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ہارنے کے بعد وہ لوگ بہت جلد پھر غالب آنے والے ہیں. پھر غالب آنے والے ہیں. فی بدء سنین، بدء سنین یعنی کہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں، بدء سنین میں ہونے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومنین خوشی منائیں گے. اب یہاں پہ سوچو، کہاں تو رومی ہارے ہیں، مومنین خوشی منائیں گے. کس کو بات سمجھ میں آئے گی؟ دیکھایا گیا کہ رومی اس طرح سے ہارے تھے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ جیتنے والے. اتنے بدترین طریقے سے اتنی ذلت والی ہار ان کی ہوئی تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اتنی اس ہار کے بعد پھر سے جیتیں گے، وہ بھی 3 سے 9 سال کے اندر. دیکھو ایسے ٹائپ کی پیشن گوئی ہوتی ہے نا، یہ پیشن گوئی اگر کوئی کرے، کوئی جھوٹا دعوے دار ہوتا اور وہ چیز غلط ثابت ہو جائے تو بہت بڑی بات تھی. اب آپ دیکھو گے کہ 3 سے 9 سال کے اندر ہی رومی پھر سے غالب آ گئے. ہیراکلس نے اس طرح سے آرگنائز کیا، ان کا جو نیا بادشاہ تھا ہیراکلس، اس طرح سے آرگنائز کیا اور جا کر کے اس نے یہاں تک کہ جو زوراسٹرنز تھے، جو مجوسی تھے، ان کی برتھ پلیس تک پہنچ گیا، ان کے فائر ٹیمپل جو ایران میں تھا وہاں تک پہنچ گیا اور جا کر کے اس نے ہرایا اسی مدت کے اندر. اور پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ اسی وقت پر یہاں پر ہیراکلس کی جیت ہوئی اور وہاں پر مومنوں کی جیت ہوئی بدر میں. اسی سال میں، جس سال میں ہیراکلس یعنی رومی پھر سے جیت کر آئے، اسی سال میں مومنین کی جیت ہوئی بدر میں. بدر میں مسلمانوں نے کفار کو ہرایا. تب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آیا یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین خوشی منائیں گے. تب سمجھ میں آئی وہ بات کہ اچھا جو خوشی منانے کا ذکر ہے یہ بات ہوئی. آگے جا کے پتا چلا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں 1-2 مثالیں. مثال کے طور پر وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف بھیجتا رہوں گا قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں دردناک بہت برا عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھیجتا رہے گا. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف. یہودیوں کے خلاف قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو انہیں دردناک عذاب دیتے رہیں گے. آپ اگر ویکیپیڈیا یا کہیں پر جاؤ اور دیکھو اینٹی سیمیٹزم، تو آپ کو ملے گا ہر صدی میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہودیوں پر سخت قسم کے عذاب برسائے ہیں. ہر صدی میں آئے ہیں. اور جو حال میں ہٹلر نے تقریباً لاکھوں یہودیوں کو جلایا تھا زندہ، اس لسٹ میں ہٹلر کا بھی نام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ محفوظ صرف تب ہوں گے جب وہ کسی کی حفاظت میں ہوں گے. جو آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی حفاظت میں ہیں، تب وہ حفاظت میں رہیں گے
اب سزا کب آ جائے گی؟ کیونکہ یہ جو قیامت تک ہوتا رہے گا یہ ہوگا. ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ہٹلر گزرا تھا، آگے کون آنے والا ہے؟ ہر زمانے اور دور میں ہوتا آیا ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 67 میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. اللہ آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرے گا لوگوں سے. سوچ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 جنگوں میں گئے، کتنی 28 جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن کہیں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل نہیں ہوا. کئی لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، کئی لوگوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی، پوری لسٹ ہے ایسے لوگوں کی، لیکن اللہ نے حفاظت کی. تو کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی طرح کی تکلیف بھیج سکتا ہے. سمجھنے والی بات کیا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں مومنوں پر، لیکن جان کی حفاظت کی جو اللہ نے گارنٹی لی اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکا. آخر میں جا کر 10 سال کی مدت مدینہ میں ختم ہوئی. 11ویں سال میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مکمل ہونے کے بعد نیچرل طور پہ موت ہوئی. دین مکمل ہوا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. میرے بھائیوں یہ ایک معجزہ تھا. کسے پتا ہو سکتا تھا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ قرآن کی آیت 1 ہجری میں. اس کے 11 سال بعد 28 جنگوں کے بعد کئی سارے لوگوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ حفاظت کر رہا تھا. سمجھنے والی بات ہے. میرے بھائیوں یہ تو چند مثالوں کی میں نے جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی. سمجھنے والی بات کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے معجزوں سے بھری ہوئی، ایسی کتاب جس میں آگے ہونے والی چیزوں کی پیشن گوئیاں بھی ہے، ایسی چیزیں بھی ہے جو سائنس کو ابھی پچھلے 25-50 سالوں میں پتا چلا ہے. اور قرآن میں ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے سے دی ہوئی ہے. محفوظ کتاب جس کو کسی نے بدلا نہیں، اس کے اندر ابھی داخل نہیں کیا، پہلے سے ہے. ایک ایسی کتاب جو ایسی خبریں دیتی ہے ماضی کی جو کسی کو پتا نہیں تھا. ایک مثال لے لیجئے، یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ جو بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ، اسے قرآن میں سورہ یوسف میں 5 بار ملک کہا گیا. بادشاہ، ملک ملک ملک. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کو 67 ٹائمز فرعون کہا گیا. ملک نہیں کہا گیا، فرعون کہا گیا. اب مصر کی جو تاریخ تھی وہ پوری اوجھل ہو چکی تھی. پتہ ہے آپ کو مصر کی تاریخ جو تھی وہ آنکھوں سے لوگوں کے اوجھل ہو چکی تھی. کیوں؟ ان کی جو زبان تھی ہیروگلفکس، یہ زبان ڈیڈ زبانوں میں چلی گئی تھی. تقریباً سن 1800 کچھ میں، 1800 کچھ یعنی ابھی سے 200 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر ملا، ایک بہت بڑا پتھر ملا، اور اس پتھر میں 3 زبانوں میں سیم بات لکھی تھی. تو تب جا کر وہ مصریوں کی زبان سب کو سمجھ میں آنے لگی. ایسے تو لکھی ہوئی تھی بہت سی باتیں پیرامڈز میں، لیکن کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا. لیکن روزیٹا سٹون نام کا ایک پتھر ملا. یہ پتھر ملنے کے بعد ان کو وہ مصریوں کی زبان سمجھ میں آنے لگی. جب پڑھے تو پتا چلا کہ مصریوں کی الگ الگ بادشاہ، الگ الگ حکومتیں گزری تھی. تو ارلی کنگڈم، مڈل کنگڈم، لیٹر کنگڈم. تو مڈل کنگڈم جس زمانے میں تقریباً یوسف علیہ السلام تھے، اس زمانے میں بادشاہ کو ملک ہی کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے. لیکن فرعون جو لفظ ہے، یہ لفظ نیو کنگڈم کے ٹائم پر یعنی بعد کے زمانے میں آیا تھا. جو موسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے میں تھے، یوسف علیہ السلام پہلے کے زمانے میں تھے. لفظ فرعون بعد کے زمانے میں استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا. یہ کب پتا چلا ان کو؟ ابھی پچھلے 100-150 سالوں میں پتا چلا. اچھا ایسا تھا. قرآن میں دیکھیں تو پہلے سے وہی ہے. یہ ایک مثال بتا رہا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں. میرے بھائیوں وہ دین پر ہم بھی ہیں. اب میں آپ سب کو ابھارنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب قرآن کے لیے وقت نکالو. میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے قریب سامنے. ابھی تو اتنا آسان ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس قرآن کا اپنی زبان جو آپ پڑھتے ہو اس میں ایک ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب میں پڑھنے میں بات ہی الگ ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم سمارٹ فون میں قرآن کا ایپ تو ڈالو. آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، کون سی بھاشا آتی ہے؟ قرآن کے ترجمے موجود ہیں. میرے بھائیوں قرآن پڑھو بھی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ دین کا علم حاصل کرو. قرآن وہ کتاب ہے جو دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے زیادہ تم ایمان بڑھ جاتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں دلائل ہے، معجزات ہے. جو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے، جو آنکھیں بند کر کے جینا چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو غلط نیتوں سے آئیں گے ان کے لیے گمراہی ہے.
ایسے جو لوگ جو واضح کلیئرلی غلط نیت سے آتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کے لیے گمراہی ہے۔ یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے معجزہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، صاف نیت سے ہدایت طلب کرتے ہوئے آپ جاؤ، آپ کا دل ہل پڑے گا۔ قرآن کا پیغام ایسا ہے، آپ کا دل ہل پڑے گا، دل کی بیماریاں دور ہوگی، ایمان بڑھے گا۔ میرے بھائیوں، اس چیز سے محروم اگر آپ زندگی گزار رہے ہو نا، کوئی اگر آپ سے کہے نا آم کا مزہ، بولے آم ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ارے جس نے آم کھایا اس کو معلوم ہے آم کس کو بولتے ہیں۔ جس نے آم کھایا ہی نہیں ہے تو کتنا بھی بتاؤ اس کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، یہ تو آم ہے۔ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی میں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا ابھی تک، اس معجزے کو آپ نے اب تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میرے بھائی۔ تو چلو بہترین موقع سامنے ہے، قرآن کا مہینہ سامنے ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، ابھی کریں گے انشاءاللہ، ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کریں گے کہ نہیں؟ آپ ایک اجتماع میں آئے ہو، آپ نے وقت نکالا ہے، ایک چیز ساتھ میں لے کر جانا ہے، یہاں سے کیا لے کے آنا ہے؟ قرآن لے کے جانا ہے۔ اسمارٹ فون جن جن کے پاس ہے ابھی کبھی قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور قرآن پڑھو میرے بھائی، اور سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اس معجزے کو اپنے دل میں محسوس کرو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتوں میں معجزہ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی کتاب سے تعلق جوڑنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو زندگی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اصلیت تو سامنے آنے والی ہے، کسی بھی دن موت ہو جائے گی، تب تو ساری اصلیتیں سامنے ہوگی۔ سمجھدار وہ انسان ہے جو اس احساس اور یقین کے ساتھ زندگی گزارے، وہ سمجھدار انسان ہے۔ پوری زندگی گزارے اس یقین کے ساتھ گزارے، وہ سمجھدار انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔